نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے پہنچ چکی ہے۔ اس موقع میں یہ بات کہہ دینی بھی بہت ضروری ہے کہ اب تک جنگ کے بعد کے حالات میں پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا ہے، لیکن اس جنگ کے حوالے سے اب تک کوئی یہ اندازہ نہیں کر پا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، مہینوں اور سالوں میں اس خطے کی صورتحال کیسی رہے گی، کیا ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس میں خود پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پہ پاکستان کو کن حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان ثالثی اور مذاکرات کے جس عزم کا اظہار کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن من حیث القوم ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنے کے لیے، اور تیاری میں سب سے ضروری ذہنی تیاری ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے اور دنیا کو بھی اندازہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے افواج پاکستان مکمل طور پر اس قابل ہے کہ پاکستان کا دفاع کر سکتی ہے، لیکن جب قوموں پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو صرف فوج نہیں لڑتی ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ معزز صاحب حضرات، ہم نے ابھی جنگ زدہ علاقے میں دیکھا ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو اقتدار کو عوام کے جانب منتقل کر دیا جاتا ہے، علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ڈسٹرکٹس میں۔ اگر فوج کو اپنے دفاع کے سامان کی ترسیل کی ذمہ داری ان کے پاس، ایسے موقع پر مکمل ذمہ داری ان کے پاس ہوتی ہے تو پانی کی سپلائی کی ذمہ داری ان کو نہیں دی جا سکتی۔ ہم گزشتہ کئی سال سے، بلکہ ایم کیو ایم کے قیام کے بعد سے ہی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ صرف ووٹ لینے والوں کا حق نہیں ہوتا، ان سے 100 گنا زیادہ ووٹ دینے والوں کا حق ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک جاگیردارانہ جمہوریت، موروثی سیاست اور خاندانی اقتدار اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب جتنا بہتر، جتنا ڈیوالو، جتنا عوام کے جانب اختیارات اور وسائل کی تقسیم۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس ہے۔ مشرق وسطیٰ اس شہر کی وجہ سے، اس شہر پہ قبضے کی وجہ سے، ایک مصنوعی اکثریت کی وجہ سے، ایک جاگیردارانہ مزاج کی وجہ سے اس پاکستان کی عوام کی جانب اختیار، اقتدار اور وسائل کی منتقلی کو روکا جا رہا ہے۔ ہم اور یہ آج پاکستان کے آئین کے حرمت کی پاسبانی کی ذمہ داری رکھنے والے ایوان کے ساتھ ساتھ عدالتوں نے بھی، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے اس حوالے سے ایم کیو ایم کے ایک درخواست پہ ایک مکمل فیصلہ دیا جا چکا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب، ایم کیو ایم کی قیادت یہاں بیٹھی ہوئی، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے کہ ہم نے، آپ آ کے بتائیے قوم کو بھی کہ ہم نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے ایم کیو ایم کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے، کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جیسی بھی ہے، جتنی بھی جمہوریت ہے، ایوان میں
ایک آئینی قانونی اور جمہوری حکومت کے قیام کے لیے صرف ایک مطالبہ رکھا تھا آپ سے. یہ آپ کو آگے قوم کو بتانا چاہیے. ایک مطالبہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ایم کیو ایم کے پاس ایک کونسلر نہیں تھا. کسی ایک شہر میں ایم کیو ایم کا میئر نہیں آ سکتا کہ ہم نے آپ سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے، اس کے حق کے لیے، اس کے اقتدار کے لیے، اس کی عزت اور عزت نفس کے لیے، اس کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. یہ حکمرانوں کے جان و مال اور ان کے حق کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. آئین اس کی گارنٹی نہیں دیتا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے دیتا ہے. تو ہم نے آپ کو صرف 140A جس کو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم صرف پاکستان کی عوام کے خاطر اس میں شریک ہوئے تھے. یہ نہ ڈلوایا جاتا تو یہ پاکستان 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کا آئین صرف حکمرانوں کے تحفظ کرتا ہوا نظر آتا. 140A. تو ہم آج سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں، اس ریاست کے چوتھے ستون کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی مخاطب ہیں، حکمرانوں سے بھی مخاطب ہیں، اور ہم جائیں گے، بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے، اور اس میں اگر واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے تو اس کے ذریعے فوری طور پر یہ منتظر قوم کو اور اس منتظر سیاسی جماعت جو آج آپ سے مخاطب ہے وہ چاہتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ، تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا ہمیں بھی حوصلہ ہو. آپ یہ کیجئے. ہم آپ کی جمہوریت کو، آپ کے اقتدار کو بچانے کے لیے اس لیے بچانے کے لیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو ان کے حق کو تسلیم کیا ہے، ان کو حق کو دینے کے لیے آئین سازی کی ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. تو یہ اتحاد کی ضرورت ہے. اس وقت ایک جو اہم ترین بات ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں تو ایک متحد پاکستان ہی جنگ لڑ سکتا ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آ سکتا ہے. تو میں تمام پاکستان کے قومیتوں کو، پاکستان میں تمام زبانیں بولنے والوں ان سے ایم کیو ایم درخواست کرتی ہے کہ یہ متحد ہونے کا وقت، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مصالحت کا وقت، اور اس سے زیادہ ضروری ایک ایسی خصوصی جنگ میں سب سے زیادہ جس طرح ملت اسلامیہ کے متحد ہونے کا ضرورت ہے، پاکستان میں تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے، تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے، تمام علماء دین سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس وقت ان حالات کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ کا دشمن، اس کی کیپیبلٹی یہ ہے اور نظر آتی ہے کہ آپ کو میدان جنگ میں تو نہیں ہرا سکتا، لیکن وہ سازشیں کر کے آپ کو لڑوا سکتا ہے. اور اگر آپ کے دشمن نے اس موقع پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ کیا تو اس کا سب سے اہم ہدف یہ شہر ہے. یہ شہر اگر پرامن نہیں ہوگا
اور پرامن سے زیادہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر شہر نشانے پہ ہوگا۔ یہ شہر شہرگ ہے، پاکستان کی معیشت کی بھی، پاکستان کی تحفظ کی بھی، استحکام کے لیے بھی۔ اس شہر کو آپ اس حالت میں رکھ کر کوئی امن کی، استحکام کی، پاکستان کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ آپ اس شہر کو اس کا حق دیں، وہ رسپیکٹ دیں جو یہ شہر ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ شہر وہ شہر ہے جس میں پاکستان کی، پورے پاکستان کی لاکھوں یوسی میں سے کوئی ایک یوسی نہیں جس کی ریپرزنٹیشن اس شہر میں نہیں۔ گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر سے لے کر اور پاکستان کے چاروں صوبوں تک یہ شہر سب کو سمایا ہوا ہے۔ اس شہر میں لسانی بنیادوں پر یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر فساد کرانے کے تمام امکانات ہیں، تو کچھ نہیں کر سکتے تھا آپ فوری طور پر جو بچا کچا اختیار اس آئین میں ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اس شہر کو فوری طور پہ اس کے سپرد کیا جائے۔ نہیں، لائٹ جل رہی تھی، تاریخی مہینوں میں لائٹ جل رہی تھی۔ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی ایز اے وفاقی وزیر ہوئی تھی یا ایز اے ایک پارٹی کے چیئرمین تھی، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کو ہیڈ بنا دیا گیا ہے کہ کراچی کے جو ترقیاتی اسکیم ہے وہ ہیڈ کریں گے اور ایم کیو کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے، تو یہ ایک بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ جناب وہ ملاقات چانسلر کی پرو چانسلر سے تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو بات کریں کر لیں، فاروق بھائی بات کریں گے، اس کے بعد فاروق بھائی بات کر لیں، پھر سوال کر لیں، فاروق بھائی بات کریں گے۔ میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل سے آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس کا مدعا آپ کے سامنے رکھا ہے، اور قصہ مختصر یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جو ایک جاگیردارانہ جمہوریت ہے اسے ایک شمولیتی اور شرکتی جمہوریت میں، یعنی کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں اس کو تبدیل کیا جائے، اور جو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کے عوام کو ان کی دہلیز پر دیا جائے، مقامی اور شہری خود مختاری قائم کی جائے، پاکستان میں ایک مکمل طور پر ایک مؤثر، با اختیار اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم کیا جائے، بلدیاتی اداروں کا نظام قائم کیا جائے، اور اسی میں، اور خاص طور پہ پھر جب ہم شہر کراچی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی، استحکام اور تعمیر اور ترقی کا انحصار شہر کراچی کی مضبوطی، استحکام، تعمیر و ترقی اور بقا اور سلامتی میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کراچی اسپیسیفک بات نہیں کی ہے خالد بھائی نے، بلکہ پاکستان کے 144 اضلاع اور شہروں کو ڈیولوشن کے ذریعے، اقتدار اور اختیار اور وسائل کی منتقلی کے ذریعے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی بات کی ہے کہ اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ ترقی کے انجن بن جائیں گے۔ تو دیکھیں، ایک بہت آسان سی مثال ہے کہ پاکستان میں وہ ادوار جن میں بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنایا گیا، مؤثر بنایا گیا، باوسیلہ بنایا گیا، 3 ایسے ادوار ہیں جن میں ایسا ہوا، تو انہی ادوار میں ملک کی قومی معیشت کی ترقی کی شرح نمو یا ہماری اکانومی کی گروتھ ریٹ 6% تھی، 7% تھی اور 8% تھی۔ یہ جو جاگیردارانہ جمہوریت ہے، ان کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان میں ترقی کی شرح نمو
2%, 3%, 4% یا مائنس میں چلی گئی ہے. میرے خیال میں جو آج ہم نے اصرار کیا یا جو ایک زور دیا وہ اسی بات پہ، اور اسی مناسبت سے جو کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ہے اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا ہے تو اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. اور میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا. کل کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈی بی ہے وہ اپنی فائنل سماعت کرنے جا رہی. باقی باتیں تفصیل سے اس کی وائلیشن کہاں ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ ہم کل سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں گفتگو کریں گے. اور یہ بھی اسی لیے کہ کسی بھی شہر اور ضلع کے لوگوں اور عوام کو ان کی تقدیر کا مالک یا انہیں فیصلے کا اختیار نہیں دیا گیا. اگر 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ صرف 1200 پارلیمنٹیرینز یا صوبائی اسمبلی کے نمائندے کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ جو لاکھوں نمائندے جو کسی بھی شہر یا ضلع میں وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں، جہاں جواب دہی بھی آسان ہو، جہاں احتساب بھی آسان ہو اور لوگوں کی رسائی اور ان کی پہنچ میں ہو وہاں کا نظام، تو اختیار دے کر ہی آپ کسی میئر کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں. بے اختیار میئر یا بے اختیار ٹاؤن کا چیئرمین بھی جو ہے وہ کیسے ذمہ داری اٹھائے گا. تو یہ ہے ساری صورتحال. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہ اس وقت ملک بہت اہم موڑ پہ کھڑا ہے. میں گل پلازا کے بھی متاثرین کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بھولے نہیں ہیں، اور اس حوالے سے ہم منتظر ہیں اس شہر کا قابض اور اس صوبے کا اقتدار 17 سال جن کے پاس ہے کہ وہ اقدامات کریں کہ ہمیں پھر اس حوالے سے سڑکوں پہ آ کے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا سر بھائی، یہ فرمائیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد بھی یہی کہا تھا کہ ہم وفا اور اداروں کے جواب کے منتظر ہیں. ظاہر ہے آپ نے ریزرویشن کی ہوگی، آج بھی آپ اسی کا اظہار کر رہے ہیں. تو کیا یہ ادارے یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس موجودہ سیناریو میں 18ویں ترمیم آرٹیکل 48 کا ذکر کر کے وہ ایک نہایت چھوٹی بات ہے بجائے ملکی صورتحال میں؟ اس میں اس کو ایکسپلین کر دوں. دیکھیے، جب آپ آج کے سینیریو میں بات کرتے ہیں نا بار بار کہ ریجنل ایسے حالات ہیں، تیاری کیا کریں، تو ایک تو ہم فوجی تیاری کی بات کرتے ہیں. آپ کی فوج ہے ماشاء اللہ سے، آپ کی ایئر فورس ہے، آپ کی بری فوج ہے. آج کے تناظر میں یہ دنیا کو نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے تو وہ فوج کی لڑائی کے ساتھ ساتھ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کا چلنا بہت ضروری ہے. فوج تو لڑے گی، ہماری فوج کیپیبل ہے، اس نے ثابت کر دیا. لیکن پھر 25 کروڑ لوگوں کو پانی بھی پلانا ہے آپ نے روزانہ، ان کو دوا بھی دینی ہے روزانہ، ان کو کچرا بھی اٹھانا ہے، ان کی صفائی بھی کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ فوٹیجز جو ہے وہ جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں پر فائر بریگیڈ پہنچ رہی ہے، وہاں پر جو ہے سول ڈیفنس پہنچ رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو روزمرہ کی اشیاء. یہ کون کرے گا؟ یہ پاکستان کا آج جو نظام ہے وہ 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہے، 4 وزرائے اعلیٰ وہ جو 4 شہروں میں بیٹھے ہیں. پنجاب کا وزیر اعلیٰ لاہور میں بیٹھی، سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی میں بیٹھا ہے، خیبر پختونخوا کا پشاور میں اور بلوچستان کا کوئٹہ میں. پاکستان میں 400 شہر ہیں. جب کوئی حالات ہوتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن انٹیکٹ ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو آج کے حالات سے بہت پہلے ہم نے یہ بات کی نا، لیکن آج یہ اس ملک کی مجبوری ہے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، اب آئندہ کی تیاری کے لیے اس ملک کی مجبوری ہے. پیٹرول کا ایشو دیکھ لیں، دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی کرائسس آتا ہے، آپ پرائسز تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صوبائی فورس یا فیڈرل فورس آ کر اس کو کنٹرول کرے گی؟ اگر آپ نے گلی کوچوں میں اختیار اور وسائل نہیں دیے تو آپ کے اندر دشمن اتنے خلفشار پیدا کر دے گا کہ آپ اپنی انٹرنل سیکیورٹی دیکھیں گے یا آپ اپنی ایکسٹرنل سیکیورٹی دیکھیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری آئینی ترمیم ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، یہ پاکستان کی نیشنل اکانومک
اور نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. ہم اس والی آج ایم کیو ایم اس موقع پہ آپ نے بالکل صحیح وہ کیا، ایک اشارہ کیا کہ ابھی جنگ کے حالات ہیں، ملک میں افراتفری ہے. آج ایم کیو ایم یہ 18ویں ترمیم کی اور یہ اپنی اس ترمیم کی کیوں بات کریے؟ میں کہہ رہا ہوں آج جتنی اس کی ضرورت، جو خالد بھائی نے بات کی، آج ان حالات میں جتنی ایم کیو ایم کی اس آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گزرے ہوئے کل میں اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. یہ والی بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں ہم. میں ایک اور بات کہ اس شہر کا تذکرہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس شہر کے تمام بلدیاتی اداروں کے سربراہ چھٹیوں اور عید پہ اس شہر میں نہیں ہوتے جناب. سارا اقتدار جو اس شہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے. یہاں کا پولیس والا نہیں ہوتا ہے جب یہ شہر چھٹی پہ ہوتا ہے. حالت جنگ میں کیا ہوگا؟ کہاں سے چلایا جائے گا یہ شہر؟ کے ڈی اے کا مالک، کے ایم سی کا مالک، واٹر بورڈ کا مالک، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مالک یہاں سے چلے جاتے ہیں چھٹی گزارنے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مالک. تو یہ مقبوضہ شہر نہیں ہے جناب. یہ اب تک یہ شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریف ہو گئے یا تھے رہے ہیں ہمیشہ سے. اور یہی مسئلہ ہے، کراچی کا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اسی کو 70% ریونیو دیں گے تو پاکستان میں جنگ کے بھی سارے سامان خریدے جائیں گے. پولیٹیکل ٹالرنس کا یہ حال ہے کہ اگر گورنر ہاؤس میں کیونکہ کراچی کے مسائل کے اوپر کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ وفاق کی سطح پر منانے روکنے کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، گورنر سے تبدیل ہو جاتی ہے. جب پولیٹیکل ٹالرنس اتنی ہے تو آپ کو کیسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ جو ہے وہ صدارت کے ایوانوں میں سنا جائے گا اور سمجھا جائے گا؟ اچھا، ہماری تو عبادت یہ کہ ہم کریں. یہی حالات کی وجہ سے تو لڑ رہے ہیں، ورنہ ہمیں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سارے پروفیشنل لوگ تھے، اپنے کام کرتے نا. یہ حالات ہمیں اتنا مجبور نہ کرتے تو یہ سیاست کوئی ہمارا پیشہ نہیں ہے. تو بول رہے ہیں، اور یہ پاکستان بھی آخری حد میں پہنچ چکا ہے. اس کا فیصلہ نہیں کر دیں گے تو پاکستان کی بقا پہ سوال اٹھنے لگے گا. پاکستان کی عوام ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. آپ ان کو کچھ نہیں دیں گے جو آپ کے لیے بار بار ووٹ لائن لگا کر آپ کو ووٹ دے کر اس جمہوریت کو بچاتے رہتے ہیں. تو جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف ہم رہے ہیں، اور اس طرح رہے کہ کم سے کم ہم نے اپنے اندر سے کسی جاگیردار کا ایوان میں نہیں پہنچایا ہے. ہم اس قدر رہے ہیں کہ ہم نے کسی پیشہ ور سیاستدان کو پاکستان ایم کیو ایم میں پنپنے نہیں دیا ہے. ہم اپنی اولادوں کو نہ لائیں گے، نہ ہم کسی کی اولاد ہیں. ہم لوگ سیاسی ورکر تھے، اسی لیے ایوانوں میں یہ جو ماڈل ایم کیو ایم نے پیش کیا ہے یہی پاکستان کی بقا ہے. یہ پاکستان کو بچانے کا واحد طریقہ ہے. ایم کیو ایم کی طرز کی جمہوریت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کے طرز جمہوریت میں سب سے بڑا نسخہ کیمیائی یہ ہے. دیکھیں ایک بات ضروری ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تو بہت پہلے سے ان حالات کو بھانپتے ہوئے اپنے ذاتی، اپنے جماعتی اور گروہی مفادات کو ہم نے کب سے ایک طرف کر دیا ہے. اب یہ وقت کی پکار ہے کہ جن سیاسی جماعتوں میں مکمل عدم برداشت اور عدم تحمل ہے، وہ بھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جو بہت قریب سے جڑی ہوئی کراچی کی بقا اور سلامتی کے ساتھ نا، اور ملک کے جو مختلف اضلاع اور شہر ہیں اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور ایک شہری ہے، وہ بھی اب اس کا لحاظ اور پاس کریں، اور ایک کانفرنس جو کراچی کے مستقبل پر ہو اس کو لے کر آسمان سر پر اٹھائے اور پوری جمہوریت کی بساط کو الٹنے کی سازش کرے، اور اس کے خلاف صرف ایک گورنر انہیں کھلے جو ایک آئینی عہدہ اگر ایم کیو ایم کے پاس ہو، خود 8 آئینی عہدے رکھیں، تو میرے خیال میں یہ انہی کو آخری مرتبہ ہم متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی اب اس رویے کو ترک کرو، کچھ اپنے دلوں میں کشادگی اور فراخ دلی پیدا کرو، ورنہ سب کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے. صرف کراچی اور ہماری نہیں، پورا ملک کے خطرے میں ہے. تو ان سے لے لیں ہم بولیں. یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم میں بھی مصطفیٰ کا جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری مطالبہ سوال کی ترمیم میں شامل نہیں کیے گئے،
कहा कि कभी अभी तक आ नहीं रही, तो आनी थी, कुछ दिनों में आपने बताया था, और उसमें कुमार भाई बता रहे कुछ दिन जाएगी, वो नहीं है, गवर्नर साहब को भी हटा दिया गया, लेकिन वो जो है उस पर भी एमक्यू का कोई ऐसा यही था, अब्दुल भाई ने कहा भी था कि ये हमारी डेडलाइन है और एमक्यू जो है अब इसको कोई फैसला करना होगा, हुकूमत हमें अंदर कह चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो है 40 के तहत आप विचार कर रहे हैं, तो हुकूमत में एमक्यू के बैठने का फायदा क्या नजर आ रहा है एमक्यू को कि वो यही पूछने जाने वज़ीर आज़म साहब को मैं कह रहा हूँ कि आप हमें बुलाइए ताकि हम आपसे जवाब पूछ सकें इक़्तिदार में रहने का, आपका साथ देने का। ये बात तो की है, ये बात की है। और जनाब आली, आज 17 साल से जो जमात यहाँ पर हुकूमत कर रही है उसका मेयर है। आप कुशादगी दिल तो देख लीजिए, अपने मेयर को भी इख्तियार नहीं दे रहे हैं। इसका मकसद है मामला कुछ और है। हम अगर पाकिस्तान की आवाम, सिंध की आवाम को इस 25-30 हज़ार अरब का हिसाब मांगेगी, फिर सोचे फिर क्या होगा। तो आइए ये बातें ऐवान में हो जाएं, अदालतें फैसला दें, सड़कों में फैसला हम भी नहीं चाहते हैं। जी दो बातें कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम हुकूमत की तमाम काविशों में साथ खड़े हैं, लेकिन अब सोचना होगा। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज